آہ یہ بارانی رات، می ہوا طوفان رقص سائقات، شش جہت پر تیرگی امڈی ہوئی، ایک سناٹے میں گم ہے بزم گاہے حادثات۔ آسماں پر بادلوں کے قافلے بڑھتے ہوئے اور میری کھڑکی کے نیچے کانپتے پیڑوں کے ہاتھ، چار سو آوارہ ہیں بھولے بسے واقعات، جھکڑوں کے شور میں جانے کتنی دور سے سن رہا ہوں تیری بات۔ نظم میں یہ پراسرار فضا تشکیل دینے والے ہیں منیر نیازی۔ جدید اردو شاعری میں منیر نیازی ایک منفرد آواز ہے۔ ان کی کیا کیا شعری جہات ہیں، ان کی آواز اردو شاعری کے مجموعی منظر نامے میں کیسے منفرد طور پر سنائی دیتی ہے، یہ نکات ان پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات جو ہمیں اپنے شعری ماحول میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی شاعر کو ایک مخصوص صنف سے پہچانتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاعر کا لفظ شاید اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے جتنا کہ فلاں نظم گو ہے، فلاں غزل گو ہے، فلاں گیت نگار ہے۔ اسی طرح ہمارا شعری ماحول چونکہ ملٹی لینگویج ہے تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں اردو کا بہت اچھا شاعر ہے، فلاں پنجابی کا بہت اچھا شاعر ہے، فلاں پشتو کا بہت اچھا شاعر ہے۔ یعنی ہم شعراء کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ منیر نیازی ایک ایسے شاعر ہیں کہ ہم انہیں کسی صنف میں تقسیم کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جیسے ہم نون راشد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے نظم گو ہیں، ناصر کاظمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے غزل گو ہیں، اور اسی طرح حفیظ جالندھری یا کسی اور شاعر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے گیت نگار ہیں۔ تو یہ تمام جہتیں اگر کسی ایک شاعر میں جامع انداز میں آئی ہیں اور ہم انہیں کسی ایک صنف کے حوالے سے نہیں پہچانتے تو وہ منیر نیازی ہیں۔ منیر نیازی کا ظہور ایک امیجسٹ پوئٹ، ایک تمثال کار شاعر کے طور پر ہوا۔ ان کے شعری مجموعوں کے اگر ہم عنوان دیکھیں تو ان میں بھی تصویریں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، ماہ منیر، چھ رنگین دروازے، ساعت سیار، سفید دن کی ہوا اور سیاہ شب کا سمندر، یہ میں نے ان کے نمائندہ مجموعوں کے نام بتائے ہیں۔ تو ہم اگر ان مجموعوں کے عنوانات کو دیکھیں تو ان میں ہمیں تصویریں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ منیر نیازی کی شاعری میں تصویریں کس نوعیت کی ہیں ان پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن منیر نیازی کی شعری اہمیت کا ایک بڑا حوالہ ان کی وہ مخصوص زبان بھی ہے جو ہمیں اردو نظم کے مجموعی ماحول سے قدرے ہٹ کر نظر آتی ہے۔ منیر نیازی نے مختصر نظموں کو ترجیح دی۔ ان کی نظموں میں جو زبان ہے وہ ہماری شعری روایت میں جو ایک فارسیت ہے، بہت زیادہ ایک فارسی کا غلبہ ہے، تو منیر نیازی اپنی نظموں میں اس روایت سے قدرے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں کہ انہیں پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بہت سادہ سی اور بڑی سامنے کی نظمیں ہیں، لیکن شاید ایسی نظمیں تخلیق کرنا ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ بات جو ہم اردو غزل کی روایت میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں سہل ممتنع کی، تو منیر نیازی کی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیں ایک سہل ممتنع کی کیفیت جو وہ نظر آتی ہے۔ چاروں سمت اندھیرا گھپ ہے اور گھٹا گھنگھور، وہ کہتی ہے کون، میں کہتا ہوں میں، کھولو یہ بھاری دروازہ مجھ کو اندر آنے دو، اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔ آپ نے اس نظم میں دیکھا کہ ایک سادہ سی زبان، ایک رواں دواں لب و لہجہ، ایک بالکل سامنے کی بات، ایک ایسی نظم جو بہت سہل نظر آتی ہے، اپنے اندر کیفیات کا ایک جہان لیے ہوئے ہے۔
منیر نیازی کے شعری موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ منیر نیازی ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جنہوں نے جو تقسیم ہند کا واقعہ ہے اور اس کے بعد خصوصاً جو فسادات بپا ہوئے، ہمارے جو شعراء ان فسادات سے براہ راست متاثر ہوئے، ان فسادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہجرت کے مسائل کو اپنی جان پہ سہا، ان میں سے ایک نام منیر نیازی کا ہے۔ لہٰذا جب ہم منیر نیازی کی نظموں میں ایک خاص طرح کی تمثالیں دیکھتے ہیں کہ جن میں ایک خوف ہے، ایک پراسراریت ہے، ایک رات کا منظرنامہ ہے، جنگل ہیں، چڑیلیں ہیں، تو ان نظموں کے پیچھے ایک خاص طرح کی وہ نفسیاتی کیفیت ہے، وہ خوف ہے جو فسادات سے متاثرہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے باطن میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ منیر نیازی کی نظمیں دیکھیں تو ہمیں وہ منظرنامہ سارے کا سارا کھل کر ایک ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلاً منیر نیازی ایک نظم میں کہتے ہیں، کافی دیر گزرنے پر بھی جب وہ گھر نہیں آئی اور باہر کے آسمان پر کالا بادل کڑکا، تو میرا دل ایک نرالے اندیشے سے دھڑکا۔ لالٹین کو ہاتھ میں لے کر جب میں باہر نکلا، دروازے کے پاس ہی ایک آسیب نے مجھ کو ٹوکا، آندھی اور طوفان نے آگے بڑھ کر رستہ روکا۔ تیز ہوا نے رو کے کہا، تم کہاں چلے ہو بھائی، یہ تو ایسی رات ہے جس میں زہر کی موت چھپی ہے، جی کو ڈرانے والی آوازوں کی فوج چھپی ہے۔ میں نے پاگل پن کی دھن میں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، دل نے تو دیکھے ہیں ایسے لاکھوں کٹھن زمانے، وہ کیسے ان بھوتوں کی باتوں کو سچا جانے۔ جو ہی اچانک میری نظر کے سامنے بجلی چمکی، میں نے جیسے خواب میں دیکھا ایک خونی نظارہ، جس نے میرے دل میں گہرے درد کا بھالا مارا۔ خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی ایک ننگی ماہپارا، پھر گھائل چیخوں نے مل کر دہشت سی پھیلائی، رات کے عفریتوں کا لشکر مجھے ڈرانے آیا، دیکھ نہ سکنے والی شکلوں نے جی کو دہلایا، ہیبت ناک چڑیلوں نے ہنس ہنس کر تیر چلائے، سائیں سائیں کرتی ہوا نے خوف کے محل بنائے، سارے تن کا زور لگا کر میں نے اسے بلایا، لیلا لیلا کہاں ہو تم، اب جلدی گھر، لیلا لیلا کہاں ہو تم، لیلا لیلا کہاں ہو تم۔ عفریتوں نے میری صدا کو اسی طرح دہرایا۔ یہ نظم جو ایک آسیبی رات کے عنوان سے ہے، آپ نے اس نظم کی پوری فضا میں دیکھا ایک خاص طرح کا خوف ہے، ایک خاص طرح کا آسیبی منظر ہے۔ نظم کا مرکزی کردار ایک لڑکی لیلا کو تلاش کرنے کے لیے باہر جانے لگا ہے، لیکن اسے عفریتوں نے روکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کردار فسادات سے متاثرہ کرداروں کے نمائندہ ہیں، وہ لوگ کہ جو فسادات میں قتل و غارت گری کا شکار ہوئے یا عصمت دری کا شکار ہوئے، تو اس نظم میں اس ساری فضا کی عکاسی ایک بہت ہی بھرپور اور عمدہ انداز میں کی گئی ہے۔ 1947 کے فسادات کے جس میں 2-3 گروہ آپس میں مبارزت آرا تھے اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ ایسے عالم میں ایک شخص جب دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، لیکن منیر نیازی کی بعض نظموں میں ایک خاص طرح کا ہمیں طرز احساس ملتا ہے کہ ان فسادات میں ہم نے جیتے جاگتے انسانوں کو قتل کیا۔ منیر کی ایک نظم ہے، میرے دشمن کی موت، تیغ لہو میں ڈوبی تھی اور پیڑ خوشی سے جھوما تھا، بادے بہاری چلی جھوم کے جب اس نے مجھے دیکھا تھا، گھائل نظریں اس دشمن کی ایسے مجھ کو تکتی تھیں، جیسے انہونی کوئی دیکھی ان کمزور نگاہوں نے۔ یہ انصاف تو بعد میں ہوگا، کیا جھوٹا کیا سچا ہے، لیکن پھر بھی ایک بار تو میرا دل بھی کانپا تھا، کاش یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا، میں نے دکھ سے سوچا تھا۔ گھائل نظریں اس دشمن کی گہری سوچ میں کھوئی تھیں،
جیسے انہونی کوئی دیکھی ان کمزور نگاہوں نے، کون ہوں میں اور کون تھا وہ جس پر ہونی نے وار کیا، کون تھا وہ جس شخص کو میں نے بھری بہار میں مار دیا۔ منیر نیازی کے نظم میں اٹھایا گیا یہ وہ سوال ہے جو آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی سرحد کے دونوں پار افراد کے دلوں میں موجود ہے۔ آج بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو مارا، اور جس کو مار دیا کیا وہ واقعی مجرم تھا، جس نے جو مارنے والا تھا کیا وہ واقعی حق پر تھا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں منیر نیازی کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ منیر نیازی کی ان نظموں کے پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری اس مٹی، اس وطن کی سرزمین کے جو حالات ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے۔ منیر نیازی کی آگے شاعری ہم دیکھتے ہیں تو ایک خاص طرح کا ہمیں بظاہر تضاد نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنے وطن کی مٹی سے گہری عقیدت اور گہری محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کے جذبات برہمی کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ مثلا ان کی یہ نظم بہت مقبول ہے: پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو، روشنیوں رنگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو، عکس پڑھیں جس جگہ تمہارے چمکیں زمینیں ان کی ضیاء سے، میرے وطن کے چاند ستاروں زندہ رہو پائندہ رہو۔ تو اس نظم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہاں بعض طبقات کے پیدا شدہ جو حالات ہیں ان کے تناظر میں ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کا ایک برہمی کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ تو ہمیں اس طرح کا ایک برہمی کا اظہار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن برہمی کا اظہار ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک کے لیے ہے، بلکہ ملک میں ان افراد کے لیے ہے، ان طبقات کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس خوبصورت خطے کو جہنم زار بنانے میں ان کے جو اپنے ذاتی مفادات تھے ان کا عمل دخل تھا۔ منیر نیازی کی شاعری کا ایک خاص پہلو ان کی نظموں اور غزلوں کے باطن میں ایک خاص طرح کا مذہبی طرز احساس ہے۔ ان کے شعری مجموعوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے انتصاب بھی بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے، ایک کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، ایک کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ہے۔ یعنی یہ منفرد انتصابات ہیں جو شاید ہمیں کسی اور شاعر کے شعری مجموعوں میں نظر نہیں آتے۔ ہم اگر ان کی نظموں کو دیکھیں، ان کی غزلوں کو دیکھیں تو ایک خاص طرح کا مذہبی طرز احساس ایک ان کی نظموں کو جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا ان کی ایک نظم ہے خدا کو اپنے ہمزاد کا انتظار۔ اداس ہے تو بہت خدایا، کوئی نہ تجھ کو سنانے آیا، وہ سر جو تیرے اجاڑ دل میں چراغ بن کر چمک رہی ہے، کوئی نہ تجھ کو دکھانے آیا، عجیب حسن محیب جیسی خلش جو دل میں کھٹک رہی ہے۔ تو اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ شاعر کس طرح خدا سے ایک اپنائیت کا اظہار، ایک خاص طرح کی سرگوشی کا اظہار، ایک خاص طرح کے ملائم لب و لہجے میں اس ذات باری تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اسی طرح ہم اگر منیر نیازی کے بعض شعروں کو دیکھیں تو ان میں یہ طرز احساس ہمیں ایک اور اسلوب میں نظر آتا ہے: بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور ان باتوں کو سوچیں جن کو ہونا ہے ابھی۔ اس شعر میں آپ نے دیکھا کہ منیر نیازی کتنے خوبصورت انداز سے دنیا میں ہونے والی جو تحقیقات ہیں یا فکر و شعور کے سلسلے ہیں انہیں اپنے رسول سے، اپنے نبی سے جو ہے وہ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ منیر نیازی کے بارے میں جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ انہوں نے مختصر نظم کو اپنے اظہار کے لیے منتخب کیا، لیکن ان کی بعض مختصر نظمیں ایسی بھی ہیں جو غزل کے ایک شعر کی صورت صرف 2 مصروں پر مشتمل ہیں۔
یعنی منیر نیازی نے نظم کے اندر یک مصری اور دو مصری نظموں کے بھی تجربے کیے اور یہ بھی بہت عمدہ ہیں. مثلاً کہ یہاں اگر میں دو نظمیں آپ کی نظر کروں، ایک نظم ہے شہر کے مکان اپنے ہی ڈر سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوجے کے ساتھ. اسی طرح ایک اور نظم ہے بین کرتی عورتیں، بین کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی. تو منیر نیازی کی نظموں میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاص طرح کا اسلوب بیان ہے. بہت ہی سادہ لفظوں میں، بہت ہی سامنے کے لفظوں میں منیر نیازی انسانی نفسیات کی متنوع جہتوں کو منظر کا شکل دینے میں کامیاب نظر آتے ہیں. منیر نیازی پر یہ گفتگو نامکمل رہے گی اگر ان کی کوئی ایک آدھ ایسی نظم نہ پڑھی جائے کہ جو زباں زد عام ہے، یا ایسی نظم جو بہت زیادہ سنی اور پڑھی جاتی ہے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. منیر نیازی کی شاعری کو پڑھتے ہوئے ایک سوال بہرحال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان کی شاعری اداس کر دینے والی ہے؟ کیا ان کی شاعری کے موضوعات ایسے ہیں کہ انہیں پڑھ کر انسان اداس ہو جاتا ہے؟ اس پہ کوئی شک نہیں کہ منیر نیازی نے ایسے مضامین کو منتخب کیا کہ جن کا تعلق اداسی سے ہے، لیکن منیر نیازی کا شعری اسلوب ایسا ہے کہ اداسی کے یہ مضامین پڑھتے ہوئے ایک ایسے پیرائے میں منیر نیازی نے بات کی ہے کہ باطن میں ایک خاص طرح کی جو ایک بہجت کا احساس ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے. اے طائر مسرت اڑ کر کسی شجر سے آ بیٹھ میرے گھر پر، تیری صدائے خوش سے خوش ہو یہ گھر ہمارا، دیکھے خوشی سے اس کو غمگین شہر سارا.